اگلا سوال ہے، صحیح بخاری و مسلم میں آیا ہے کہ سب سے بہتر قرن میرا ہے، پھر میرے صحابہ کا قرن ہے، پھر تابعین کا قرن ہے۔ یہ قرن سے کیا مراد ہے اور اس کی مدت کتنی ہے؟ قرن کہتے ہیں جی عربی زبان میں زمانے کو، ٹائم پیریڈ کو۔ ایک ٹائم پیریڈ ایک قرن کہلاتا ہے۔ تو یہ حدیث بخاری مسلم میں یوں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہتر میرا قرن ہے، یعنی جو میرا زمانہ ہے یہ سب سے بہتر زمانہ ہے، اس کے بعد میرے صحابہ کا، اس کے بعد تابعین کا، اور پھر تبع تابعین کا۔ پھر آگے بھی حدیث ہے کہ اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے جو امانت میں خیانت کریں گے اور موٹاپے کو پسند کریں گے، یعنی کھانے پینے کی طرف زیادہ توجہ ہو جائے گی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ صحابہ تابعین تبع تابعین کے بعد سب سے مبارک دور ہمارا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی 1200 سال والے کدھر کے؟ میں نے کہا ان کے فضائل تو اسی حدیث میں آگے، جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں آپ کے فضائل کہاں سے ہیں؟ میں نے کہا ہمارے فضائل بخاری مسلم میں کہ قرب قیامت کے اندر پھر دین دوبارہ لوٹے گا، ریولوشن آئے گی نا۔ مسند احمد میں حدیث موجود ہے، باقی جگہ پہ حدیثیں موجود ہیں۔ قرب قیامت میں دوبارہ خلافت علی منہاج النبوہ ہوگی، تو پھر وہ دوبارہ بہتر وقت آئے گا۔ اس سے بہتر وقت کیا ہوگا کہ پچھلے 1200 سال میں مسلمانوں کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ قرآن بخاری مسلم میں کیا لکھا ہے، سوائے چند ایک جو علمی لوگ تھے۔ آج ہمارا بچہ بھی جو ہے وہ اینڈرائڈ ایپس کے ذریعے، پی ڈی ایف کے ذریعے بتا سکتا ہے کہ بخاری میں مسلم میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو سر یہ تو ہمارے واجداد نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، تو یہ مبارک دور ہے نا۔ بالوس حدیث کی طرف آئیں، آپ نے فرمایا سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر صحابہ کا، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے، امانت میں خیانت کریں گے، موٹاپے کو پسند کریں گے۔ اس حدیث کو امام ترمذی بھی لے کے آئے ہیں اور انہوں نے اس کے اوپر باب باندھا ہے 3 صدی ہجری کے بارے میں۔ تو امام ترمذی کا موقف یہ ہے کہ یہ جو قرن ہے نا یہ 200 ہجری کے اندر مکمل ہو گیا ہے، یعنی 200 سال جب نبی علیہ السلام کی وفات کو گزرے تھے نا آلموسٹ، تو یہ تینوں زمانے ختم ہو چکے ہوئے تھے، صحابہ تابعین تبع تابعین، کیونکہ آخری صحابی فوت ہوئے ہیں 110 ہجری میں، ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 110 ہجری میں نبی علیہ السلام کی وفات کے آلموسٹ 100 سال کے بعد، کیونکہ 11 ہجری میں آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے۔ اس کے بعد تابعین جو ہیں وہ آلموسٹ آپ سمجھیں کہ 2 صدی ہجری کے اینڈ تک بھی تابعین رہے ہیں، اور بعض جو لمبی عمر والے تبع تابعین تھے وہ 30 صدی ہجری تک بھی گئے ہیں۔ بہرحال اس کو موٹا موٹا حساب لگائیں تو پہلے 300 سال ہی بنتے ہیں۔ امام ترمذی والا موقف اتنا مضبوط نہیں ہے، کیونکہ کئی لوگ ایسے تھے جو 200 ہجری کے بعد بھی زندہ رہے ہیں، اور وہ تابعین تھے، تبع تابعین تو تھے۔ تو یعنی وہ بہترین زمانہ وہ والا ہے، پہلے 300 سال کا۔ اور ہمارے اہل سنت کی ساری حدیث کی کتابیں پہلے 300 سال کے اندر لکھی گئی ہیں، جتنی بھی مین سٹریم کی کتابیں ہیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ پہلے 300 سال کے اندر نہ صرف لکھی گئی ہیں بلکہ پہلے 300 سال کے اندر ان کے لکھنے والے فوت بھی ہو چکے تھے۔ امام بخاری 256 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، 256 ہجری میں۔ امام مسلم 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ امام ترمذی 279 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ امام ابو داؤد 275 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ امام نسائی جو ہیں یہ 303 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، وہ بھی 311 ہجری کے اندر ہی ہے، کیونکہ 11 ہجری میں آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے۔ یہ واحد امام ہے جو 300 سے اوپر گیا ہے۔ امام ابن ماجہ 273 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ احمد بن حنبل 241 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ امام مالک 179 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ امام شافعی 204 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ امام ابو حنیفہ 150 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ امام جعفر الصادق 148 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ امام باقر 114 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ بڑے بڑے ائمہ یعنی پہلے 300 سال کے اندر فوت ہو چکے ہوئے تھے، جو واقعی دین کے ائمہ ہیں۔ ایک وہ ائمہ جو آپ نے بزرگ بابے بنائے ہوئے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا۔ میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، بابوں اور اماموں میں فرق، ٹھیک ہو گیا، بابے اور تے امام اور، ٹھیک ہے نا۔ تو یعنی یہ اس زمانے میں یہ سارے کام ہو چکے تھے۔ سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر صحابہ، پھر تابعین، تبع تابعین، اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے اور امانت میں خیانت۔ مراد یہ ہے کہ اس زمانے میں بھی اچھے لوگ تو ہوں گے لیکن ڈومیننسی جو ہے نا برے لوگوں کی ہوگی۔ اور نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی برے لوگ موجود تھے، صحابہ کے زمانے میں بھی، تابعین، تبع تابعین، لیکن اکثریت اچھے لوگوں کی تھی۔ یہ نہیں ہے، ورنہ تو یزید جو ہے وہ بھی تابعی ہے، حجاج ابن یوسف بھی تابعی ہے، اور دونوں جو ہے وہ صحابہ کرام کے قاتل ہیں، ٹھیک ہے۔
تو ہم یہ تو نہیں کہ اس زمانے میں جو بھی ہے وہ اچھا ہے، لیکن ڈومیننٹ لوگ اچھے لوگ تھے زیادہ تر۔ پھر بخاری مسلم میں ایک اور حدیث بھی ہے، نبی علیہ السلام فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا لوگ جہاد کے لیے نکلیں گے، اور کوئی آواز لگانے والا آواز لگائے گا، کیا تم میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جس نے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہو؟ تو ایک شخص کھڑا ہوگا اور کہے گا ہاں میں ہوں۔ وہ پورے جہادی لشکر میں ایک ہی بندہ ہوگا جو صحابی ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فتح دے دے گا مسلمانوں کو اس کی موجودگی کی برکت سے۔ پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں زمانے گزریں گے، یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث، مشکات میں 30 جلد میں صحابہ کے فضائل میں آپ کو مل جائے گی، تو میری امت جہاد پہ نکلے گی تو کوئی اناؤنسمنٹ کرے گا، کیا تم میں ایسا شخص ہے جس نے نبی علیہ السلام کے دیکھنے والے کو دیکھا ہو؟ یعنی کوئی ایسا ہے جس نے کوئی صحابی دیکھا ہو، تو ایک ہی بندہ کھڑا ہوگا کیونکہ زمانہ بہت دور ہو چکا ہوگا، وہ کہے گا ہاں جی میں نے ایک صحابی دیکھا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ فتح دے دے گا اس تابعی کی برکت سے۔ پھر زمانہ گزرے گا، میری امت جہاد میں نکلے گی، کوئی اناؤنسمنٹ کرنے والا اناؤنسمنٹ کرے گا، کیا تم میں ایسا شخص موجود ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیکھنے والے کو دیکھا ہو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ اناؤنسمنٹ ہوگی نا تو پھر ایک اور شخص کھڑا ہوگا، وہ کہے گا ہاں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیکھنے والے کو دیکھا ہوا ہے، یعنی میں نے تابعی کو دیکھا ہوا ہے، اور وہ خود کیا ہوگا؟ تبع تابعی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے فتح دے دے گا۔ یہ برکت کے الفاظ میں یوز کر رہا ہوں، نبی علیہ السلام نے یوز نہیں کیے اس لیے کہ وہ انڈرسٹوڈ تھا کہ وہ ان کی موجودگی، جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ دنیا میں کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو رزق دیتا ہے، جو یہ پکڑ کے صوفیہ اپنے نانگے پیروں کے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں نا، اور جو اپنی عبادت کرواتے ہوں، جو اپنے سامنے سجدے کرواتے ہوں، ان کی وجہ سے لوگوں کی روزی بند ہو سکتی ہے، کھول نہیں سکتی۔ روزی ان کی وجہ سے دی جا رہی ہے جو واقعی موحدین ہیں۔ آپ ویسے خوش ہوتے رہیں کہ آپ کی وجہ سے دی جا رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ حدیث یعنی زمانے والی۔ اچھا، اب یہ زمانہ جو ہے وہ پہلے جو میں نے کہا نا 300 سال بنتے ہیں، یہ میرا اجتہاد حدیث سے سپورٹیو ہے، جو میں نے امام ترمذی سے اختلاف کیا اس بنیاد پہ کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے ایک بخاری اور مسلم میں، کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک دن اپنے آخری دنوں میں آپ نے ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے، اور نماز پڑھانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس وقت جو بھی شخص روئے عرض پہ موجود ہے 100 سال نہیں گزریں گے کہ اسے موت آ جائے گی۔ یعنی اس وقت جتنے لوگ زندہ ہیں نا، 100 سال کے اندر اندر نئی پیڑھی ٹرانسفر ہو چکی ہوگی، نئی نسل آ چکی ہوگی، اور یہی ہوتا ہے کہ 100 سال کے اندر آلموسٹ پوری نسل ختم ہو جاتی ہے، نئی نسل آ جاتی ہے۔ تو عبداللہ بن عمر کی اسی حدیث کے اوپر کامنٹس ہیں بخاری مسلم کی۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں یہ نبی علیہ السلام نے جو فرمایا تھا نا 100 سال نہیں گزریں گے اور جتنے لوگ زندہ ہیں ان پہ قیامت قائم ہو جائے گی، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ بڑی قیامت آئے گی، مراد یہ ہے کہ صحابہ کا قرن ختم ہو جائے گا، قرن یعنی صحابہ کا زمانہ۔ تو صحابہ کا زمانہ پہلے 100 سال میں ختم ہوا، تابعین کا زمانہ اس سے اگلے 100 سال میں ختم ہوا، اور تبع تابعین کا زمانہ اس سے اگلے 100 سال میں ختم ہوا۔